کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم ہے کہ اس دین کو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ غلبہ حاصل ہوگا. تو غلبہ حاصل ہونے کا تو مطلب یہی نہیں ہے کہ باقی دین جو ہیں وہ سارے کے سارے ایلیمنیٹ ہو جائیں گے اور ہمارے دین کو غلبہ حاصل ہوگا پوری دنیا میں اور ہمارا دین جو ہے نافذ ہو جائے گا پوری دنیا کے اندر. اس کے لیے بھی جو ہے قرآن کی آیت پریزنٹ کی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں جی غلبہ دین کی آیت، کہ ہم نے یہ دین بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو تمام ادیان کے اوپر اس کو غلبہ دینے کے لیے. حسن بھائی تو غلبہ ہوگا تو نافذ ہوگا نہیں پوری دنیا کے اندر. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اب جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو وہ جو پہلی بات ہم نے سمجھی تھی یہ اس کی دلیل ہے کہ اب آپ کو فریضہ اقامت دین کا لفظ کہنے کے بعد اگر سب کچھ فرض ہو گیا تھا دین کو نافذ کرنا تو پھر اگلا حکم پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ بات کہ آپ حکم ایک اور جگہ سے پڑھ کے بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ نہیں دین نے تو کہا ہوا کہ دین کو غالب آنا چاہیے، اس کا مفہوم اور مراد یہ ہے کہ ہر حکم اپنی نوعیت طے کر کے بتائے گا، ورنہ آپ کو آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ صرف یہ کہتے ہیں اقامت دین ہے، دین کا جو کچھ کانٹینٹ قرآن و سنت میں موجود ہے اس کو ہم نے نافذ کرنا ہے. وہاں تو کوئی تخصیص نہیں کی گئی آیت میں. آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ چیزیں نافذ کرو جو نافذ کرنے والی ہیں اور وہ چیزیں، وہاں تو صرف کہا گیا اگر آپ کا ترجمہ اختیار کر لیا جائے. لیکن جب آپ نے یہ آیت پیش کی اور وہ لوگ جو اس نقطہ نظر کے قائلین ہیں وہ پھر اس کے بعد یہ آیت پیش کرتے ہیں تو اصل میں یہی وہ کنٹرڈکشن ہے جو خود ان کے تصور میں پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر وہاں پر سب کچھ نافذ کرنے کی بات تھی تو پھر آیت الگ سے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ تو یہ حکموں کو ڈیفرینشیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اگر آپ حکم ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حکم یہ بتائے گا کہ میں نافذ کرنے والا ہوں، میں نافذ کرنے والا ہوں کہ نہیں ہوں، میں انڈیویجول ہوں، میرا کس سے تعلق ہے، میں رسول کی منصبی حیثیت سے متعلق ہوں، میں حکمران سے متعلق ہوں، میں فرد سے متعلق ہوں، میں نظم اجتماعی کے امیر سے متعلق ہوں، میں کس سے متعلق ہوں. حکم پیش کر دیا آپ نے. اب آئیے اس حکم کو بھی اسی طریقے سے ڈائسیکٹ کرتے ہیں. کیا الفاظ ہیں اس کے الفاظ ہی ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، میں ہی وہ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہی ہے کہ جس نے رسول کو بھیجا ہے. کس کو بھیجا ہے؟ رسول کو. آپ کو بھیجا ہے؟ نہیں. مجھے بھیجا ہے، کسی امیر کو بھیجا ہے، کسی سیاسی جماعت کے سربراہ کو بھیجا ہے. لفظ کیا آیا ہے؟ رسول. رسول کو بھیجا ہے. رسول کون ہوتا ہے؟ رسول کون ہوتا ہے اس کو قرآن مجید خود بیان کرتا ہے کہ جب رسول آ جاتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ، کہ جب ہم رسول بھیجتے ہیں ہم فیصلہ کر دیتے ہیں. کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، رسولوں کو دنیا میں غلبہ دیتے ہیں. يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، ان کے ہاتھوں سے عذاب آتا ہے. کفار کو کہا گیا ہے کہ سب کے ساتھ یہ ہوا، اور پھر کہا اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر، او بھائی تم ان سے کوئی بہتر ہو پچھلے والوں سے، تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. اور پھر فرمایا وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، رسول آ جاتا ہے تب تک ہم عذاب نہیں دیتے، رسول کے آنے کے بعد ہی ہم عذاب دیتے ہیں. تو رسول کی یہ منصبی حیثیت ہے، رسول کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی نشانی، اللہ کی آیت. دیکھیے اللہ کا دین نام کس چیز کا ہے؟ اللہ کے دین کا بنیادی تصور خدا کی اسکیم کا کیا ہے؟ جزا و سزا. دنیا میں آیا ہوں، ارادہ اختیار لے کے آیا ہوں، میں دنیا سے رخصت ہوں گا، کس بنیاد پہ میرا فیصلہ ہوگا؟ ایک وہ علم جو میری فطرت میں ہے، اور دوسرا رسولوں کا یہ پیغام جو شریعت کی صورت میں آتا ہے، اگر میں اس پہ عمل درآمد نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جزا و سزا ہوتی ہے. تو رسول وہ جزا و سزا جو آخرت میں ہونی ہوتی ہے دنیا کے پردے پر اس کا ایک ٹریلر، اس کا ایک ریپلیکا، اس کی ایک عملی تصویر لیبارٹری کی صورت میں رکھ کے بتاتے ہیں کہ اگر خدا کو نہیں مانو گے تو یہ کچھ تمہارے ساتھ ہوگا. پیغمبر کو جب بھیجا اور کہا کہ تم نے کچھ نہیں کرنا، یہ ہم نے کرنا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تم نے نہیں مٹی پھینکی، میں نے پھینکی ہے. تم نے نہیں مارے بدر میں نے مارے ہیں، میرے فرشتے اترے ہیں. آپ اگر صحابہ کی حکایت پڑھیں سورہ توبہ میں، وہ خود بیان کرتے ہیں کفار سے کہتے ہوئے کہ بھائی اب تم انتظار کرو، یا آسمان سے آئے گا یا ہمارے ہاتھوں سے آئے گا. یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ نے کیا. یہاں تک کہ صحابہ جب نکلے خود اقدامات کرنے رسول اللہ کی ہدایت پہ تو فرمایا کہ ہمیں تو ایسا لگتا تھا کہ آسمان سے اترے ہیں اور لوگوں کی گردنیں کاٹ کے لوگ چلے گئے ہیں. تو اللہ ایک کام کرتا ہے رسولوں کے ساتھ. جب وہ یہ کام کرتا ہے تو اب آیت کو پڑھیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اب یہاں پر الدین کا لفظ آیا ہے، اس کے ساتھ ایک الف لام ہے. پھر پلٹ کے وہی بحث آ گئی کم وقت زبان کی. اب زبان کو میں گھر سے تو یاد کر نہیں سکتا، الف لام آ گیا. یہ الف لام کیا چیز ہوتا ہے؟ آرٹیکل ہوتا ہے، چیزوں کو اسپیسیفائی کرتا ہے. مراد کیا ہے؟ الدین. پیغمبر کہاں آئے تھے؟ جزیرہ نما عرب میں. تو اب جزیرہ نما عرب کے اندر جو ادیان ہیں
ان سب پر یہ غالب آئے گا، ادیان ان ادیان پہ جو جزیرہ نما عرب کے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کا فرمایا ان تمام ادیان پہ ان کو غلبہ دوں گا، ان تمام ادیان پہ، کہاں پر؟ جو جزیرہ نما عرب کے اندر ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجتمع فی جزیرۃ العرب دینان، اس جزیرہ عرب کے اندر دو دین جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اب آگے کیا فرمایا؟ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ المشرکون سے کیا مراد ہے؟ یہ وہی مشرکون ہے بھائی جن کے مارنے کا حکم پیچھے دیا گیا ہے سورہ توبہ کے اندر، بتایا گیا ہے فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ خُذُوهُ وَاحْصُرُوهُ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ یہ نہیں بچیں گے، کیوں نہیں بچیں گے؟ اس لیے کہ رسول کی موجودگی میں اتمام حجت کے بعد انکار کر رہے ہیں، جو عذاب ان کو آخرت میں ملنا تھا دنیا میں ملے گا۔ تو یہ جو آیت پیش کی جاتی ہے، اس پوری بحث کے ضمن میں اس آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا جاتا ہے۔ اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا میں نکلیں گے، اگر ہم نے دنیا میں نکل کے کام کرنا ہے تو پہلے آیت سے رسول کا لفظ ہٹائیے۔ بالکل صحیح، مجھے لگ رہا تھا اگلی ایپیسوڈ تک جائیں گے، لیکن کیا بات ہے جی، آپ نے تو بڑی کوئکلی اس کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایکسپلین کر دیا۔